الحمد لله الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونثق الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما اوحي اليك من الكتاب اقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. وقال تبارک وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر میں بسنے والے تمام ایمان والوں کی کامیابی اور ناکامیابی کا دار و مدار نماز کے اوپر رکھا ہے. ساری انسانیت جو بھی اس دنیا کے اندر میں اس وقت میں حیات ہے یا اس سے پہلے جو دنیا کے اندر میں آئے یا آگے جو دنیا کے اندر میں آئیں گے، یہ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے کے نہ کبھی کامیاب ہوئے ہیں نہ ہوں گے. لیکن جو دنیا کے اندر میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی، وہ تو گمراہ ہیں، بت پرستی میں، شرک میں، طرح طرح کے اللہ کی نافرمانیوں کے اندر میں مبتلا ہیں. اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دنیا کے اندر میں چھوٹ دے رکھی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ ایمان والوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو یہ جنت ہے، عیش کی اور آرام کی جگہ دنیا ہے. ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے. ان کی کامیابی اور ناکامیابی کا آخرت کے اعتبار سے فیصلہ ہے کہ وہ وہاں ہمیشہ کے لیے ناکامیاب ہے. دنیا میں بھلے ہی وہ کامیاب اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، لیکن ایمان والوں کی کامیابی اور ناکامیابی کا جو تعلق ہے وہ ایمان کے بعد نماز سے ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. جب آدمی نماز کا پابند ہوگا تو مسجد سے جڑا رہے گا، مسجد سے اس کا تعلق ہوگا. یہ اللہ کا گھر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ جتنی مسجدیں ہیں یہ سب اللہ کی ملکیت ہیں.
یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کسی کی بادشاہت نہیں، یہاں کسی کی حکومت نہیں، یہاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا راج چلتا ہے۔ ایمان والے جب مسجد والے ہو جائیں گے تو ان کے سارے فیصلے مسجد سے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح ہوتے تھے تو مسجدوں میں ہوتے تھے، ان کے جھگڑے ہوتے تو ان کی کورٹ اور کچہری مسجد ہوا کرتی تھی، فیصلے مسجدوں کے اندر میں ہوتے تھے۔ ان کا چاہے وہ کوئی معاملہ ہو مسجد سے ہی حل ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ جو قیدی ہوتے تھے ان کے فیصلے بھی مسجدوں سے ہوا کرتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو سب سے پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ مسجد بنانے کا کیا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اس وقت میں جہاں مسجد نبوی ہے وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، حضرت سہل اور حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 چھوٹے بچے تھے اور یہ یتیم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا معاوضہ دے کر کے وہ جگہ مسجد کے لیے خریدی۔ سب سے پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا کیا۔ مسجد 24 گھنٹے مسجد نبوی آباد، ہماری طرح مسجدوں کو تالے نہیں ہوا کرتے تھے، کبھی بھی رات میں جاؤ، صبح جاؤ، دوپہر میں جاؤ، مسجد کے اندر میں لوگ ملا کرتے تھے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کئی مسجدوں کے اندر میں حلقے لگے ہوئے ہیں، کسی کا کوئی مسئلہ ہوا تو پہلے مسجد آتے تھے، کاروبار جانا ہے تو پہلے مسجد، کاروبار سے واپسی پر گھر بعد میں پہلے مسجد۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ آج امت اس سے کون سے دور ہے؟ امت کا 98% طبقہ صرف جمعے کے لیے مسجد آتا ہے، 2% جو مجمع ہے نماز کو آنے والا، مسجد آنے والا، اس میں بھی 98% مجمع ایسا ہے جو نماز کا پابند نہیں، کہ اس نے نماز کو قائم کیا ہوا نہیں ہے۔ پورے قرآن کے اندر میں 750 جگہ پر نماز کا تذکرہ ہے، پورے قرآن میں ایک جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، ایک جگہ بھی نہیں، بلکہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لفظ لائے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ میں جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ فجر پڑھی، ظہر چھوڑ دی، ظہر پڑھی، عصر چھوڑ دی، یہ نماز کا پڑھنا ہے۔ اور اللہ کی قسم، نماز کے پڑھنے پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، نماز کے قائم کرنے پر اللہ کا وعدہ ہے کہ جو نماز کے قائم کرنے والے ہیں ان کو نماز سے نفع ملے گا۔ مسجدوں سے ہم کوسوں دور ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والے کہتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ مسجدیں عالیشان ہوں گی، مسجدیں تو عالیشان ہوں گی۔ مسجد بنانا آج کے دور میں کوئی بڑا کام نہیں رہا۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اتنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کہ مسجد تو ایک رات میں کھڑی ہو رہی ہے، کہ اعلان ہوا جمعہ میں کہ فلاں جگہ مسجد بنانا ہے، ایک ایک بندہ آج دنیا میں ایسا ہے کہ اکیلا مسجد بنا کر کے دے رہا ہے۔
اس کی آبادی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں مسجد کچی تھی لیکن نمازی پکے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی تھی وہ 60 ہاتھ لمبی تھی اور 60 ہاتھ چوڑی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد تھی، مسجد نبوی، وہ 60 ہاتھ لمبی اور 60 ہاتھ چوڑی تھی۔ پکی دیواریں نہیں تھی، کھجور کے پتوں کا چھت تھا اور کھجور کے لکڑیوں کے ستون تھے۔ اور سارا پتوں سے اور کھجور کے لکڑیوں سے بنی ہوئی مسجد۔ بارش آتی تو مسجد کے اندر میں کیچڑ ہوا کرتا تھا، نیچے فرش نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں تو صحابہ نے دیکھا ایک مرتبہ آپ کی پیشانی کے اوپر کیچڑ لگا ہوا ہے۔ یہ حال ہے مسجد کا۔ 9 سال تک مسجد نبوی کے اندر میں چراغ بھی نہیں جلا، 9 سال تک۔ ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہجرت کر کے ملک شام سے مدینہ منورہ آئے۔ راستے میں کام آئے گا اس لیے اپنے ساتھ روشن دان لے لیا، اپنی زبان میں ہم اس کو کہیں گے قندیل۔ روشن دان لے کر کے آئے۔ مغرب کا جب وقت ہوا تو دیکھا کہ مسجد کے اندر میں اندھیرا ہے۔ تینوں نے اپنا روشن دان نکالا اور اس کو جلا کر کے مسجد کے اندر میں رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، مسجد کے اندر میں آئے، دیکھا مسجد میں اجالا ہے، ممبر کے قریب گئے، فرمایا کہ کس نے مسجد کے اندر میں روشنی کی؟ حضرت تمیم داری ڈر گئے، شاید مسجد میں چراغ نہیں جلایا جاتا اور میں نے جلا دیا۔ آپ خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے میری مسجد کو روشن کیا؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے آپ کی مسجد کے اندر میں روشنی کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، ان کے معانقہ کیا، ان کو گلے لگایا اور فرمایا تو نے میری مسجد کو روشن کیا، کاش محمد کی کوئی بیٹی گھر کے اندر میں ہوتی، اسی وقت تیرے نکاح کے اندر میں دے دیتا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ کی نہیں تو کیا ہوا، میری بیٹی تو ہے گھر کے اندر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر تمیم داری کا اسی وقت میں نکاح لگایا۔ مسجد کو دروازے نہیں تھے، 3 دروازے تھے، صرف چوکھٹ کھجور کی لکڑیوں کی بنی ہوئی، 24 گھنٹے کھلی رہتی تھی مسجد۔ ایک غزوے کے اندر سے ایک قیدی پکڑ کر کے لایا گیا، کوئی گناہ ہوا تھا، کوئی گناہ کیا اس نے، اس کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ اس کو 3 دن تک مسجد کے ستون سے باندھ کر کے رکھا جائے۔ 3 رات اور 3 دن تک مسجد کے ستون سے بندھا رہا۔ جب چوتھے دن آزاد کیا گیا تو کہنے لگا کہ آئین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، مجھے ان کے پاس لے کر کے چلو۔ قیدی جب جیل سے رہا ہوتا ہے تو پہلے اپنے گھر والوں کو ملتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو ملتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، کہنے لگا کہ نہیں مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے چلو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے گئے تو وہ ایمان کے اندر میں داخل ہوا، وہ یہودی تھا۔ مسجد کا ماحول ایسا تھا کہ مسجد میں آنے کے بعد لوگ مسجد والے ماحول میں رہتے تو اسلام کو قبول کیا کرتے تھے۔ یہ عالم تھا۔ مسجدیں آج عالیشان ہیں، خوبصورت ہیں، اے سی کی سہولت ہے، پنکھوں کی سہولت ہے، لائٹ کی سہولت ہے، پیشاب پاخانے مسجد کے اندر میں طہارت خانے بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بدعت اسلام کے اندر میں جو شروع ہوئی ہے وہ مسجد کے اندر میں طہارت خانے بنانے کی ہوئی ہے کہ طہارت خانے بیت الخلاء، یہ وقت کی ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، یہ جائز ہے، لیکن مسجد کے اندر میں مسجد عالیشان بن گئی، نمازی نہیں ہے۔ اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی میں نماز نہیں، وہ اپنے آپ کو بھلے ہی مسلمان کہتا ہو، نماز نہیں ہے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو غنیت الطالبین آپ کی کتاب ہے، اس میں اتنے سخت الفاظ لکھے ہیں، اتنے سخت الفاظ لکھے ہیں، جن کو لوگ اپنا پیر مانتے ہیں، جن کی گیارہویاں کرتے ہیں، جن کو ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے، تھے بھی بہت بڑے اللہ والے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر میں لکھا ہے کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان کے اندر میں دفن مت کرو، جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، اتنے سخت الفاظ۔ اور دوسری جگہ لکھتے ہیں میری نظر میں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری نظر میں اگر کوئی شخص رات اپنی بیوی سے صحبت کرے، اس دن اگر اس سے اس کو حمل ٹھہر جائے اور اس نے اگر اس دن کی فجر کی نماز قضا کر دی، چھوڑ دی، تو فرمایا کہ اس کی اولاد میری نظر میں حرام کہلائی جائے گی۔ نماز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جان بوجھ کر کے اپنے گھروں کے اندر میں نماز پڑھتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ چند جوانوں کو اکٹھا کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، گھر میں نماز پڑھنے والے کے لیے بلا کسی شرعی عذر کے، کہ اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ نماز دین کا بنیادی ستون ہے، اگر یہ نہیں ہے تو باقی کا دین اس کے کام نہیں۔ نماز نہیں ہے، جس نے نماز کا انکار کیا اس نے اسلام کا انکار کیا۔ صحابہ کا مزاج تھا چاہے کچھ بھی ہو نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز کے بغیر نہیں رہ سکتے، چھوٹے چھوٹے عذر کے اوپر ہماری نماز کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے، خنزیر ملا، سور ملا، کہنا کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے انسان بنا دے۔ آپ اللہ سے بات کرتے ہو، کوئی طور کے اوپر جا رہے ہو، اللہ سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو اللہ سے دعا کرو کہ میں بھی انسان بن جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کہا ٹھیک ہے، آپ کی فریاد رکھ دوں گا اللہ کے سامنے۔ واپسی پر خنزیر ملا، سور، کہنے لگا کہ کیا آپ نے اللہ سے میری بات کی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ نے کہا کہ تجھے بناؤں گا تو صحیح انسان، لیکن بے ایمان انسان بناؤں گا، ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان نہیں تو نماز نہیں، کہ نماز نہیں ہوگی۔ اس نے جواب کے اندر میں کہا ساری زندگی لوگوں کی گندگی کھاتا پھرنا اس کو پسند ہے، لیکن بے نماز انسان بن کر کے زمین کے اوپر جینا اس نے پسند نہیں کیا، لیکن میں اسی حال میں ٹھیک ہوں۔ صبح ہوتی ہے، اونٹ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اونٹ بنایا، گھوڑا تو نہیں بنایا۔ گھوڑا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا بنایا، گدھا تو نہیں بنایا۔ گدھا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا تو نہیں بنایا۔ کتا روز صبح کا سورج نکلتا ہے تو کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، سور تو نہیں بنایا۔ سور روز صبح کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سور تو بنایا لیکن بے نماز انسان نہیں بنایا۔ تیرا شکر ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ۔ مسلمان کے ماتھے کا زیور نماز ہے۔ مسلمان کے مسائل کا حل اللہ نے سجدوں میں رکھا ہے، نماز کے اندر میں رکھا ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اتنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ پورے دنیا میں جو حالات ہیں یہ تمام حالات کی بنیادی وجہ مسلمان نماز کے اوپر نہیں ہے۔ جو پڑھ رہے ہیں وہ نماز صحیح نہیں کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں ان کی نماز صحیح نہیں ہے۔ سالوں سے نماز کے پابند ہیں، ان سے پوچھو نماز میں واجبات کتنے ہیں، اسے پتا نہیں ہے۔ اس سے پوچھو نماز میں فرض کتنے ہیں، اسے پتا نہیں ہے۔ نماز میں سنتیں کتنی ہیں، اس کو پتا نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں محسوس کی۔ وضو کر رہے ہیں سالوں سے نمازی، کتنے لوگوں کا وضو خانے پہ جب وضو کے لیے بیٹھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس کا سارا وضو غلط ہے، سارا وضو غلط ہے۔
یہ اتنے آپ لوگ آئے ہوئے ہو، اس میں سے 50%، 60%، 5 وقت کے نمازی ہیں. آپ غور کرو کتنوں کا وضو درست ہے. غور کرو کہ وضو میں کتنی سنتیں ہیں. کیا میں ان سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرتا ہوں؟ سورت کے مرکز کے اندر میں ایک نو مسلم جماعت کے اندر میں آیا، مسلمان ہو کر کے جماعت کے اندر میں آیا. رات کے وقت میں وہ سو نہیں رہا ہے، مسجد کے صحن میں ادھر ادھر ٹہل رہا ہے. تو ساتھی نے کہا کہ سارے لوگ سو گئے، آپ کیوں ٹہل رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے آج صبح سے سونے کے پہلے کی سنتیں یاد کی تھی اور سونے کے پہلے کی دعا میں نے یاد کی تھی، لیکن اب جب سونے کا وقت آیا تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آرام کر لو، سب سو گئے ہیں، کل صبح یاد کر لینا. انہوں نے کہا کہ مسلمان ہو؟ اس نے جواب میں کہا تم مسلمان ہو؟ کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں اور میں بھی جماعت میں آیا ہوں. تو جواب کے اندر میں اس نے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو تو اللہ کے نبی کو سنت کو بغیر زندہ کیے کہ سونے کو جی کیسے چاہے گا؟ میں حضور کی سنت کو جب تک معلوم نہیں کروں گا سوؤں گا نہیں. اس کو کہتے ہیں ایمان. وضو میں مسواک سنت ہے، اس کے 70 سے زیادہ فائدے ہیں. کتنے وضو کرنے والے ہیں جو اپنے پاس مسواک رکھتے ہیں؟ 1 لاکھ کے موبائل کو جیب میں جگہ ہے، مسواک کو نہیں ہے. اچھا، اس کے آخرت کے بھی فائدے ہیں، دنیا کے بھی فائدے ہیں. صرف جس کے جیب میں مسواک ہوگا، ایک عالم نے بہت بڑی بات کہی، لکھی بھی انہوں نے کتاب کے اندر میں، اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے پوری گاڑی چکنا چور ہو سکتی ہے، مسواک کی برکت سے اس کے بدن کا کوئی پارٹ نہیں ٹوٹے گا. اتنی بڑی سنت ہے، اتنی بڑی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑا فائدہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا. جب جائے گا تو ایمان کی حالت سے دنیا سے جائے گا. وضو کی پہلے کی دعا بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں. اگر کوئی شخص آ کر کے سیدھا وضو کرنا شروع کر دے، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے، اس کا وضو ناقص ہے. وضو کے لیے بیٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ عظیم الحمدللہ علی دین الاسلام، اب اس کا وضو شروع ہوا. اب یہ ہاتھ یہاں سے اس نے دھوئے ہیں، 3 مرتبہ اس کو دھویا ہے. اور جب اس نے کلی کرنا شروع کر دیا، 3 مرتبہ کلی کرنا، اب اس کے اندر میں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ کلی کرنے کی دعا. حدیث میں آتا ہے جو ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے 1 مرتبہ، بس 1 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے. حضرت مولانا صلاح الدین سیفی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بیان کے اندر میں فرمایا کہ اس دعا کی برکت سے دنیا کا ہر غم اللہ اس کا ختم فرما دیں گے. ناک میں پانی ڈالا، ناک صاف کرنا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ہمارے نبی کی تو ہے لیکن تمام نبیوں کی سنت ہے اپنی ناک کو اچھی طریقے سے صاف کرنا. ناک میں پانی نرم ہڈی تک چڑھایا، اللہم ارحنی رائحۃ الجنۃ ولا ترحنی رائحۃ النار، یہ ناک کے اندر میں پانی ڈالنے کی دعا. سنت بھی کتنے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ 4 فرض پورے کر لیے وضو ہو جائے گا، لیکن وضو میں جان نہیں ہوگی. وضو میں جان نہیں ہوگی. چہرہ دھویا، اللہم بیض وجہی وتبیض وجوہ وتسود وجوہ. ہاتھ دھویا، اللہم آتینی بکتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. پیر دھویا، اللہم ثبت قدمی علی صراطک المستقیم. وضو کے درمیان میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اب وضو ختم ہوا، وضو کے بعد کی دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبد الرسول. یہ بیٹھا ہوا مجمع سوچے کہ میرا وضو کہاں تک صحیح ہے، کتنے سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں. پھر روتے پھرتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم. ان کے چرچے تھے کہ بہت بڑے عالم ہیں، اور واقعی میں تھے. ان کے مقابلے کا اس وقت میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں تھا، اتنے بڑے عالم. ایک مرتبہ جنگل کے اندر سے گزر رہے ہیں، ایک خادم ساتھ میں ہے، دونوں جا رہے تھے. ایک جگہ عصر کی نماز کا وقت ہوا، تو عصر کی نماز کا جب وقت ہوا تو انہوں نے وہاں پانی تلاش کیا، پانی ملا، وضو کیا.
اپنے خادم سے کہنے لگے اور ایک ہاتھ کوئی آ جائے تو 3 کی جماعت ہو جائے گی، 1 سے بھلے 2، 2 سے بھلے 3 کی جماعت ہو جائے گی۔ کہ جنگل میں کون آئے گا؟ تو اتنے میں دیکھا ہے کہ لکڑ ہارا اپنے سر کے اوپر لکڑیوں کا بھارا لے کر کے آ رہا ہے۔ اس کی شکل صورت سے، اس کے لباس سے پتہ چلا کہ یہ ایمان والا ہے۔ وہ جب قریب آیا تو کہنے لگے کہ کیا آپ مسلمان ہو؟ سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ کہنے کہ آپ مسلمان ہو؟ کہا ہاں۔ کہنے کہ چلو عصر کی نماز پڑھی ہے؟ کہا نہیں جی ابھی پڑھنے کا ارادہ تھا، یہاں میں آ کر کے یہی نماز پڑھتا ہوں روزانہ عصر کی، جنگل میں رہتا ہوں اکیلا، لکڑیاں توڑتا ہوں۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ وضو کر لو۔ اس سے کیا کہا؟ وضو کر لو۔ تو کہنے کہا حضرت وضو کر لو؟ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ وضو کر لو۔ پھر اس نے پوچھا حضرت وضو کر لو؟ پھر تیسری مرتبہ کہا کہ ارے بھائی عصر کی نماز کا بہت تھوڑا وقت باقی ہے، مغرب کا وقت شروع ہونے والا ہے، جلدی سے وضو کر لو۔ تو اس نے پھر جواب میں کہا کہ حضرت وضو کر لو؟ کہ پاگل آدمی ہے، 3 مرتبہ کہہ رہا ہوں وضو کر لو اور بار بار پوچھ رہا ہے وضو کر لوں۔ کہنے لگا حضرت میں آپ کو جانتا ہوں، میں آپ کے جیسا بڑا عالم تو نہیں ہوں، کوئی بڑا اللہ والا نہیں ہوں، بس موٹی موٹی باتیں مجھے پتا ہے۔ میں آج تک یہ سمجھتا تھا کہ جو بغیر وضو کے رہتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں، اس لیے میں ہمیشہ وضو سے ہی رہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری سمجھے کہ ہے لکڑ ہارا لیکن بہت بڑا اللہ والا لگ رہا ہے۔ کہا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، وضو ہے تو نماز پڑھا دو، ہم تو مسافر ہیں، آپ نماز پڑھا دو۔ اب اس نے جو نماز کی نیت باندھی، رکوع اتنا لمبا، سجدہ اتنا لمبا کہ ان کا خادم کہتا ہے حضرت حسن بصری کا، یہاں تک کہ عصر کا وقت ختم ہو کے مغرب کا وقت داخل ہونے کے قریب آیا تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ اس نے نماز خراب کر دی۔ چپ بھی اس کو نماز پڑھانے کے لیے کہا گیا، اگر میں نماز میں نہ ہوتا تو میں اس کو لات مار دیتا، سجدہ اتنا لمبا۔ نماز کے بعد حضرت حسن بصری نے کہا کہ اتنے لمبے سجدے اور اتنا لمبا رکوع تو نے کیا۔ کہنے لگا کہ حضرت اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، جب میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتا تو فرشتہ اس تسبیح کو لے کر کے آسمان کے اوپر جاتا، اللہ کہتا کہ میرے بندے کی میں نے اس تسبیح کو قبول کیا، وہ جواب لے کر کے آتا تو پھر میں آگے کی تسبیح پڑھتا۔ اس کے آنے جانے میں کتنا وقت لگا اس سے پوچھئے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ اتنی کیوں دیر ہوئی؟ کسی زمانے میں لکڑ ہاریوں کی نماز ایسی ہوا کرتی تھی۔ پڑوس کے ملک میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، انہوں نے شرطیں رکھی کہ میری نماز جنازہ ایسا شخص پڑھا ہے۔ یہاں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے یہ شرطیں لگائی تھی، لیکن وہ 4 شرطیں تھی۔ لیکن پڑوس کے ملک کے اندر میں ایک اللہ والے کا انتقال ہوا، انہوں نے شرطیں لگائی، میری نماز جنازہ ایسا آدمی پڑھائے گا جس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو، میری نماز جنازہ ایسا آدمی پڑھائے جس کی کبھی عصر سے پہلے کی سنت نہ چھوٹی ہو، میری نماز جنازہ ایسا آدمی پڑھائے جس کی کبھی زندگی میں جب سے اس نے ہوش سنبھالا تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو۔ جنازہ رکھا گیا، لوگ انتظار کرنے لگے کہ کون ہے ایسا اللہ والا آئے گا اور نماز پڑھائے گا۔ ایک دن گزر گیا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اللہ والے مشائخ، اپنے زمانے کے مفسر سب آ کر کے کھڑے ہو گئے کہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ جب یہ شرطیں انہوں نے رکھی ہے، جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ایک شخص آگے آیا اور کہنے لگا کہ صفے درست کر لو، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ کہنے لگے کہ آپ کون ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں ذات کا کمبھار ہوں، مٹکے بنانا میرا کام ہے، میں ذات کا کمبھار ہوں، لیکن اللہ کی قسم جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے آج تک میری تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں اللہ ان کو بادشاہت دیتا؟ 800 برس تک، 900 برس تک پورے عالم کے اندر میں ان کا جھنڈا کیوں نہیں پھہراتا؟ جب ہمارا ایک مستری اور ایک چھوٹا سا چھوٹا لیبر کا کام کرنے والا مسلمان اتنا نماز کا پابند تھا، آج اللہ نے کھانے کو دیا، پہننے کو کپڑے دیے، رہنے کو مکان دیا، سب کچھ ہونے کے باوجود نماز کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کا مؤذن پکارتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو صبح کے وقت میں، نیند سے بہتر نماز ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ہم زبان سے تو نہیں کہتے لیکن عمل سے بتاتے ہیں کہ اے مؤذن تیری آواز کے سامنے یہ چائے کی ٹپری بہتر ہے، تیری آواز کے سامنے یہ میرے بیوی بچے بہتر ہیں، تیری آواز کے سامنے یہ میرا گھر بہتر ہے، اور چھوٹے چھوٹے عذر کے اوپر نماز کے جنازے نکال۔
اس دنیا میں شراب پینے کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، بدکاری کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، جوا کھیلنے کو گناہ سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دینے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ہاں یہ گناہ ہیں، یہ گناہ ہیں، لیکن اللہ کی قسم شراب پینے سے اور جوا کھیلنے سے اور کسی کو تکلیف پہنچانے سے اور تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑنا ہے۔ کل جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر میں جائیں گے تو جنت والوں کو خواہش ہوگی کہ ہمارے وہ فلاں رشتہ دار نظر نہیں آ رہے، وہ فلاں چودھری ہمارے محلے کے نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ فلاں ممبر صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ کہاں گئے؟ یہاں تو دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو جنت یا تو جہنم، یہاں نہیں ہے تو کہاں ہیں؟ تو پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمارے وہ فلاں پہچان والے نظر نہیں آ رہے، ان کا دنیا کے اندر میں بڑا روب اور دبدبا تھا، وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرشتوں کو حکم دیں گے ان کے اور جہنم کے درمیان میں کھڑکیاں کھول دو۔ جب کھڑکیاں کھولیں گی تو ان سے سوال کریں گے، وہ ان سے سوال کریں گے کہ وہ چودھری صاحب، وہ مالدار صاحب، وہ حاجی صاحب، دنیا میں اتنا وزن، اتنا روب، اتنا دبدبا اور آپ کے آواز کے اوپر سارے لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے، کیا بات ہے؟ ہم نے کبھی آپ کو زنا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی آپ کو شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو کبھی جوا اور مٹکا کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ یہاں جہنم کے اندر میں کیسے پہنچ گئے؟ تو وہ سارے جہنم کے اندر کے جہنمی بیک وقت ایک زبان ہو کر کے کہیں گے کہ ہمارا سب سے بڑا گناہ دنیا کے اندر کا ہمارے اوپر جو دنیا میں آخرت میں تھوپ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ادھر اذان ہوتی تھی، ہم اپنے کانوں میں مشغول رہا کرتے تھے، وہ کاموں کے اندر میں مشغول رہ کر کے نماز کے جنازے نکالنا آج ہمیں جہنم میں پہنچانے کا سب سے بڑا سبب بنا ہے۔ سب سے بڑا گناہ ہمارا نماز کا چھوڑنا۔ یہ مسجدیں رو رہی ہیں، آج مسلمانوں کے لیے بد دعائیں کر رہی ہیں، مسجدیں دعائیں بھی دیتی ہیں اور بد دعائیں بھی دیتی ہیں۔ ایک مسجد کو ویران کیا گیا اور ایک مسجد توڑی گئی، پورے ملک کے مسلمانوں کے اندر میں ہلچل مچ گئی۔ او ظالم مسلمان، پورے دنیا کے اندر میں تو نے ہزاروں مسجدیں ویران کر کے چھوڑی ہیں، اس کا اللہ کو کیا جواب دے گا؟ ان کا تو اللہ حساب لے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے گھر ہیں، ان کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، ان کے اوپر کوئی قبضہ کرتا ہے، ان کو کوئی ڈھا دیتا ہے، اس کا انتقام اور اس کا بدلہ اللہ لے گا اور اپنی ذات سے لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں سکون سے رہنے نہیں دے گا۔ لیکن وہ مسلمان کتنا بڑا ظالم ہے جو 5 وقت اللہ کے گھر کا انکار کر کے اپنی زندگی کو آباد کرنے کی سوچ رہا ہے۔ مسجدیں پوری خالی ہیں، محلے کے اندر میں یہ پورا جو مجمع آج جمعہ کے اندر میں آیا ہوا ہے، یہ مسجد بھری ہوئی ہے کھچا کھچ، یہ ساؤتھ افریقہ سے تو آیا ہوا نہیں ہے، یہ سعودی عرب سے تو آیا ہوا نہیں ہے، یہ باہر کے ملکوں کا تو مجمع نہیں ہے، یہ اسی محلے کا اور اسی جگہ کا مجمع ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز میں جاتا کہاں ہے؟ کہ عشاء کی نماز کو مسجد کے اندر میں آؤ، 6-7 بوڑھے آدمی یہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور سارے جوان باہر چوک کے اندر میں اور چوراہے کے اوپر نماز کے جنازے نکال کر کے علل اعلان گھوم رہے ہیں۔ کہاں سے اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ میں آئے گی؟ مولانا محمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم جس دن 51% مسلمان 50 سے 1% آگے بڑھ گیا، 51% مسلمان فجر کی نماز کے اوپر آ گیا، انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، پورے دنیا پر اللہ ان کی حکومت لا کر کے رہے گا۔ صبح تو تمنا اور رزق، صبح کے وقت میں پرندے نکل جاتے ہیں، مرغے پکارنا شروع کر دیتے ہیں، جانور اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے باہر نکلتے ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اور مسلمان ہونے کے باوجود سورج اوپر چڑھنے تک اپنے بستر کے اندر میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اس کے کمائی میں کیسے برکتیں ہوں گی؟ اس کے گھر میں سکون کیسے آئے گا؟ اس کے گھر کے اندر میں چین کہاں سے آئے گا؟ یہ خون کے آنسو نہیں روئے گا تو اور کیا روئے گا؟ اللہ کے واسطے اپنے نمازوں کی حفاظت کریں، اللہ کے واسطے اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ ہماری جماعت نیوزی لینڈ گئی، وہاں لوگوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ کے اندر میں جماعت کے بہت چرچے ہوئے، کئی لوگ ایمان کے اندر میں بھی داخل ہو رہے تھے ہاتھ کے اوپر آ کر کے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جماعت آئی ہے اور بہت بڑی جماعت ہے اور اس میں مولانا بھی ہیں۔ تو جس مسجد میں آکلینڈ ایک شہر ہے نیوزی لینڈ کا، جس مسجد میں ہم رکے تھے اس کے بازو میں ایک بہت بڑا چرچ تھا۔ وہاں کا پادری، اس کو کسی نے بتایا کہ جماعت میں ایک عالم بھی ہے اور کچھ لوگ بھی ہیں، تو وہ ملنے کے لیے آیا اور جب آ کر کے بیٹھا اور اس نے گفتگو شروع کر دی تو اس نے بہت سارے سوالات پوچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور اسلام کے متعلق۔
کئی سوالات پوچھے، جو میرے علم میں تھے میں نے اس کو بتایا، جو علم میں نہیں تھے میں اس کا انکار کرتا رہا کہ کسی بڑے سے پوچھ لیں گے۔ آخر میں اس نے مجھ سے سوال کیا کہ یہاں اس مسجد میں کتنے دن سے ہو؟ میں نے کہا 3 دن ہو گئے۔ اس نے کہا جمعہ کہاں پڑھی؟ میں نے کہا یہیں پڑھی۔ کہا جمعہ میں کتنے لوگ تھے؟ میں نے کہا 250-300 لوگ تھے، وہاں سب وہ سوڈان کے اور صومالیہ کے ملک کے عرب ہجرت کر کے آئے ہوئے، اکثر نیوزی لینڈ کے اندر میں مسلم ہیں، فیجی کے مسلم ہیں، افغانستان کے ہیں، پڑوس کے ملک کے ہیں، پراپر کے وہاں بہت کم ہیں، اور ان کے مکانات 100 کلومیٹر دور، 50 کلومیٹر دور، تو وہ بیچارے گاڑیوں سے نماز کے لیے آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ 5 وقت کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ 4 5 6 لوگ رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا ابھی بہت وقت ہے۔ تو ٹرانسلیشن کرنے والے جو شمیم بھائی وہاں کے ذمہ دار تھے، میں نے کہا اس سے پوچھو یہ بہت وقت سے کیا کہہ رہا ہے، کیا مراد ہے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ وہ چلا گیا، شام پھر آیا، کھانے کے لیے ہم اس کو ساتھ لے کر کے بیٹھے، پھر اس سے پوچھا کہ بہت وقت سے کیا مراد ہے؟ تو اس نے کہا میں نے میرے مذہب کی 4 بڑی بڑی کتابوں کے اندر میں، جیسے تمہارے مذہب میں قرآن ہے، بخاری ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ایسی مذہب کی 4 بڑی بڑی کتابوں کے اندر میں نے پڑھا ہے جس دن مسلمانوں کی جو جمعے کی تعداد ہے وہ فجر کی نماز کی تعداد بن گئی، اللہ اپنی قدرت سے پورے دنیا سے یہودیت کا صفایا کر دے گا اور مسلمانوں کو پورے دنیا پر حاوی کر کے رکھے۔ یہ یہودیوں کو بھی پتا ہے، عیسائیوں کو بھی پتا ہے، پتا نہیں ہے تو مسلمان کو پتا نہیں ہے کہ نماز میں کیا طاقت ہے، اس میں کتنی جان ہے۔ اللہ کے لیے مسجد آباد کریں، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنا بچہ جب چھوٹا ہے اس کو 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی تاکید کرو، 10 سال کا ہو جائے اگر نماز نہ پڑھے تو اس کے لیے کوڑا لٹکاؤ گھر کے اندر میں۔ اسکول کی فکر ہے، ٹیوشن کی فکر ہے، فکر نہیں ہے تو امت کو بس اب میرا بچہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، میں خود نمازی ہوں کہ نہیں ہوں۔ نماز کو محنت کر کے سیکھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، نماز کے مسائل پوچھیں۔ کبھی کبھار سال میں ایک آدھ کوئی آدمی آتا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، وہ بھی مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا تعلق دور دور تک اسلام سے اور دین سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کبھی آج اتنے سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے مجھے اس شہر میں آئے ہوئے، مجھے کوئی یاد نہیں پڑتا کہ جس نے آ کر کے کہا ہو کہ نماز کے اندر میں کتنے مسائل ہیں میں سیکھنا چاہتا ہوں، وراثت کے کیا مسائل ہیں میں سیکھنا چاہتا ہوں، زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں پوچھیں گے بھی تو زکوٰۃ بھی نکالیں گے تو سرسری طور پر نکالیں گے کہ ہاں اتنی اندازے سے دے دی زکوٰۃ، حساب کر کے زکوٰۃ ہے۔ نماز کے صرف 2 رکعت نماز میں 360 مسائل ہیں، وضو کرنے سے لے کر کے سلام پھیرنے تک۔ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کہ میں نے نماز کے کتنے مسائل سیکھے ہوئے ہیں اور میں نے اس کو کتنا یاد کیا ہوا۔ اللہ کے لیے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کے اوپر ڈالیں اور اس کو سیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے راستے میں نکلے، دین کی محنت کریں، مسجد و جماعت سے جڑ کر کے رہیں، گھر میں تعلیم کا ماحول بنائیں، نماز کے حدیث سامنے آئیں گے، نماز کا شوق پیدا ہوگا، ہماری اولاد، ہماری گھر والیاں، ہم خود نمازی بنیں گے، دنیا اور آخرت کی زندگی چین سکون ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، سنت پڑھی۔